السلام علیکم. میرا نام غازی تیمور ہے. میں ابھی ہسل پوڈ کاسٹ پہ آیا ہوں ایٹ میڈیا ورس ویئر وی آر گوئنگ ٹو بی ہیونگ کنورسیشنز اباؤٹ ڈفرنٹ ڈومینس آف تھنگس دیٹ آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ اینڈ تھنگس دیٹ آئی ڈو. نہیں وہ میں لاہور ہے نہیں, میں ڈالوں گا اس لیے کیونکہ لاہور ہے لیکن کراچی ہے, کوئٹہ ہے, گجرانوالا سارے شہر وہ شہر ہیں. دی آئیڈیا از کہ ون یو سے لاہور ہے دین پیپل ڈونٹ آفن ایٹ ٹائمز جسٹ مس دا کانٹیکسٹ کہ مطلب کیا ہے اس کا. تو لوگ ڈیفینسو ہوتے ہیں کہ لاہور ہے تو ہم بھی تو یہ جا کے دیٹس ناٹ دی آئیڈیا. دی آئیڈیا از دیٹ وی ہیو بیوٹیفل سٹیز اکراس دس کنٹری اینڈ فار اس ٹو جسٹ انگیج ود دیز سٹیز ان آرڈر ٹو نو آور سیلوز بیٹر ایز اپوز ٹو بینگ کنفائنڈ ان دا ایریاز اور ویسینٹیز دیٹ وی لیو ان. جب ہماری ٹریننگ پروگرامس میں ایوری ٹائم دیٹ وی آر ڈیلیورنگ پروگرامس دی آئیڈیا از سوچ. آپ اپنی سوچ کو کھلا آزاد چھوڑیں, ان کو بندش میں اپنی سوچ کو نہیں ڈالیں. ویدر اف یو آر کارپوریٹ امپلائی, ویدر اف یو آر مینیجر, ویدر اف یو آر سی سویٹ ایگزیکٹو, ہویور یو آر, ہر پروگرام کے اندر لیڈرشپ شوڈ بی مین اسٹریم. چاہے وہ کمیونیکیشن کے پروگرام ہے, چاہے وہ ڈیزائن تھنکنگ کے پروگرام ہے, چاہے وہ ٹیم بلڈنگ کے پروگرام ہے, وٹ ایور دیٹ از. دی آئیڈیا از کہ وی لیو ان ساؤتھ ایشیا, اور ساؤتھ ایشیا میں ہمارا پرسپیکٹو ایٹ looking at leadership is often at times what I find is very confined. اس لیڈرشپ کی گفتگو کو کہ جب تک آپ لوگوں کو اسپیس نہ دیں in order to express themselves and for them to be able to take independent decisions themselves irrespective of whichever level or of hierarchy they are in, you would not be able to achieve goals. ہماری اکثر جو کارپوریٹ کلچر میں یا اگر آپ کو کچھ آرگنائزیشنل کلچرز میں اگر چیز دیکھنے کو نظر آتی ہے از دس ڈپینڈنسی آن ہائرارکی. وی آر پیپلز ان ساؤتھ ایشیا, وی آر ویری ہائرارکی ڈریون. So the boss culture, the sir culture, basically it's something that does work for our society. However, sometimes it's something that ends up killing ideas. It's something that کہ لوگ جو ہیں وہ اگر کانسٹنٹلی اپنے انہی ڈبوں میں بند رہیں گے جا کے, تو ہاؤ ڈو دے کریٹ امپیکٹ, کس طریقے سے وہ اپنی آرگنائزیشنس کو, اپنے سوسائٹی کو کس طریقے سے چینج کریں. سو لیڈرشپ کی جو گفتگو ہے وہ ہر پہلو, ہر اینگل سے ہم لوگ اپنے پروگرامس میں لے کے آتے ہیں تاکہ وہ جو لوگ جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں وہ خود ڈیولپ ہو کے بدل سکیں دوسروں کو اور بدل سکیں اپنی آرگنائزیشنس کو. مجھے جب بھی کوئی بھی when I was entering the ورک پلیس یا ورک اسپیس, اور جب میں نیا میں نے کام کرنا شروع کیا, تو وہ آپ کے اندر آئیڈیاز ہوتے ہیں, ایک جوش ہوتا ہے, ایک رائٹ فل نائیوٹی ہوتی ہے کہ آپ کو زمانے کے وہ جو ہوتے ہیں نا طور طریقوں کا پتہ نہیں ہوتا جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بڑے. اکثر ٹائمز دیٹ از فالس اینڈ سم ٹائمز اٹس ایکچولی ٹرو اینڈ سم ٹائمز اٹس ایکچولی بیٹر کہ آپ کو نہ ہی پتہ ہونا تاکہ آپ ان کو سرکموینٹ کر کے آپ وہ کریں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. ایز اے ینگ پرسن انٹرنگ ورک اسپیس یا entering the industry, the idea is don't let your individuality die, but at the same time don't try to superimpose your individuality onto systems that are already firm. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں گے اندر جا کے آپ نے بس جانا ہے اور پھٹ جانا ہے جا کے اور پھر پورا سسٹم بدل جائے گا. دس از اے پرفیکٹ ریسیپی فار ڈیزاسٹر کہ آپ سسٹم کو سمجھے بغیر اپنے آپ کو اس کے اوپر امپوز کریں. آپ کی انرجی, آپ کے آئیڈیاز, آپ کے جو آپ کے اندر فریش بلڈ جس کو ہم کہتے ہیں, تاکہ اس کی انڈسٹری کو, اس کے ہر زمانے کو بھی ضرورت ہے, لیکن اس کو اس طریقے سے چینل کرنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ فریش بلڈ جو ہے وہ انڈسٹری تک پہنچنے سے پہلے یا آرگنائزیشن تک پہنچنے سے پہلے یا سوسائٹی پہ پہنچنے سے پہلے ہی برن آؤٹ ہو چکا ہو اور ایگزاسٹ ہو چکا ہو اور ہار مان چکا ہو. تو while you carry your energy and your passion and your want to change, do make sure that you understand what you're trying to change and what that giant is before you clash with it. Otherwise ہم محروم رہ جائیں گے ان آئیڈیاز سے, اس سوچ سے, اس انرجی سے that you are going to or were going to bring to the society and to the workplaces. I think just a broader conversation is کہ شناخت اور identity is a very strong theme. It's something that جو پوری نیشنز کو, مطلب اگر ہم نے 1940s میں دیکھا تو نازی جرمنی نے جا کے آرین ریس کو اس طریقے سے امپوز کر دیا کہ جرمنی سب سے بہتر ریس ہے اور باقی ساروں کو مار دو. یا اسی طریقے سے ابھی ہم دیکھتے ہیں وائٹ سپریمیسی کہ گورا سب سے اوپر ہے اور جو براؤن نیچے ہیں اس کے نیچے ہیں. پھر دین وی اگین اس کا ریزسٹنس جب ہم بلیک لائف میٹر دیکھتے ہیں تو دین بلیک پیپل اسٹارٹ سیلیبریٹنگ دیئر آئیڈینٹی اینڈ دین اگین گیٹنگ دیئر پوائنٹ اکراس ایکسیٹرا. سو آئی تھنک آئیڈینٹی از ناٹ سمتھنگ دیٹس لمیٹڈ ٹو پاکستان اور انڈیا اور اینی آف دیز ریجنس. آئیڈینٹی از سمتھنگ دیٹس ایٹ دا کور آف ہو وی آر ایز پیپل. واٹ ڈو آئی آئیڈینٹیفائی ایز, کہ میری اپنی تہذیب کیا ہے, میں ہوں کون, بفور میں یہ کرنا شروع کروں کہ میں رہتا کدھر ہوں, میں کام کیا کرتا ہوں, میں میرے ارد گرد لوگ کون ہیں, میں خود کون ہوں. اس آئیڈینٹی میں ایجوکیشن کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس آئیڈینٹی میں
مختلف ایسی چیزوں کا رول ہوتا ہے جو آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب جو ہے اس کا رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے نکات ہیں اور وہ ایک لمبی گفتگو ہے کہ آئیڈینٹی کیا بناتی ہے چیز کو. یہ بات سچ ہے کہ پہلے ہم ہندوستان ہوتے تھے اور ابھی بھی اگر ہم اب دیکھیں تو ہماری روٹس جو ہیں وہ rooted in South Asia. But that is not to say or that is not to negate کہ then this particular خطہ found another factor that kind of set us apart in different ways, and we now currently see with the right wing rise in India as well کہ وہ constant differentiation کے اوپر reinforce ہو رہی ہوتی ہے چیز کہ ہم یہ ہیں تم یہ ہو. لیکن اس بات سے بھی کوئی بعید نہیں کہ ہندوستان میں بھی اب بہت سے مسلمان بھی موجود ہیں، وہ بھی ہندوستان کو collectively بناتے ہیں. So instead of getting stuck up on the idea of trying to differentiate ourselves from India or trying to be India or India trying to superimpose on us etc., اس بات میں بھی بعید نہیں ہے کہ ہم بالی ووڈ کی فلمس دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بڑی ریلیٹیبل لگتی ہیں، وہ ہمارے ڈرامے دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ایسی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں جا کے جو ہم ان کو بھی ہٹ ہوم کر رہی ہیں. جب پاکستانی اور انڈین میچ، انڈیا پاکستان کے کرکٹ میچ کے علاوہ جب باہر کسی بھی ملک میں، انڈیا وہ انگلینڈ میں، یو ایس میں، یورپ میں جب ہوتے ہیں تو سارے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں. پاکستانی انڈینس کی جگہ پہ جا کے شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور ہمیں تو وہ باہر سے وہی دیکھتے ہیں کہ سارے انڈین پاکستانی ساتھ ہی رہ رہے ہیں. تو آئی تھنک انسٹیڈ آف سپر امپوزنگ ڈفرینسز دی آئیڈیا از کہ ہم لوگ ہیں، ہمارے کچھ طور طریقے سملر بھی ہیں، ہمارے کچھ طور طریقے ڈفرینٹ بھی ہیں. اگر نارتھ سے آپ دیکھیں کہ نارتھ مطلب جہاں پہ آپ دیکھیں گے بلوچستان میں، اور اگر آپ ایکسٹریم ویسٹ پہ اگر آپ چلے جائیں آف پاکستان تو وہاں پہ جو آئیڈینٹی اس طریقے سے فرم نہیں رہتی کہ تم یہ ہو تم یہ ہو. وہاں پہ وہ آپ کو بلینڈ بارڈرس کے قریب اسپیشلی آپ کو بلینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. جیسے انڈیا میں فار ایگزامپل نیپال کے قریب اگر جو انڈینز جتنی وہاں پہ پاپولیشن رہتی ہے ان کے جا کے آپ کو کافی زیادہ وہ سملیرٹیز وہاں انڈیا میں، بلکہ وہاں پہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمیں نیپالی کہا جاتا ہے. یا اگر بنگلہ دیش سائڈ پہ اس سائڈ پہ اگر آپ ایسٹ والی سائڈ پہ جا کے دیکھیں تو ادھر یہ کمپلین کی جاتی ہے. سو آئیڈینٹی از ناٹ اے فرم تھنگ اینڈ آئی نیور فائنڈ کمپٹیشن کہ مجھے انڈیا سے اپنے آپ کو پروو کرنا. یہ وہ میری اپنی ایک شہر کی، میرے اپنے ملک کی خوبصورت آئیڈینٹی ہے، اینڈ دیٹس سم تھنگ آئی ایم ایکسٹریملی پراؤڈ آف. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈکٹیٹڈ بائی اینی ون ایلس ٹیلنگ می کہ جی تم یہ ہو یا تم یہ ہو. اگر تم مذہب کی طرف دیکھنا ہے تو ہم نے عرب کی طرف دیکھنا ہے، اگر ہم نے کلچر کی طرف دیکھنا ہے تو ہم نے ٹرکی کی طرف دیکھنا ہے، یا اگر ہم نے کسی اور چیز کے لیے دیکھنا ہے. ایک پاکستانی ایک آئیڈینٹی ہے اور یہ 1947 میں نہیں بنی تھی. ایک آئیڈینٹی از اے ویری پرانی آئیڈینٹی دیٹ وی ٹریس بیک ٹو موئنجودارو، ٹو ہڑپا، ٹو ویئر دا انڈس سویلائزیشن پاپڈ اپ. اینڈ دین اس میں ہندو بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں کرسچنس بھی آئے، اس میں یہ سب ساری آئیڈینٹیز کا ایک مجموعہ ہے. تو آیا کہ میں ایک سوال میں جب اس بات کا جواب دے سکوں نہیں، لیکن یہ کہ البتہ مجھے اپنی آئیڈینٹی کو پروف کرنے کے لیے، اپنی آئیڈینٹی کو بنانے کے لیے مجھے کسی اور سے کمپیریزن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستانی الٹرنیٹیو آئی تھنک کہ ہارورڈ جانا یا کسی بھی ایسی یونیورسٹی باہر جانا، اس سے زیادہ آئی تھنک کہ آئی وڈ سو مچ ویلیو پیپل ہو آر باشعور ان دیئر اون ویسینٹیز، ان دیئر اون کمیونٹیز. ہم اکثر ٹھپے ڈھونڈتے ہیں، اینڈ میں اس میں شامل ہوں کہ آپ کو اس یونیورسٹی کا ٹھپا، آپ کو اس آرگنائزیشن کا ٹھپا، آپ کو وہ بیکاز یو ٹرائنگ ٹو ویلیڈیٹ یور سیلف کہ میں ادھر سے پڑھا ہوں، میں ادھر کام کرتا ہوں، میں ادھر اس سے ایسوسیٹیڈ ہوں، اس باڈی کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، سیکھا ہوا، وٹ ایور. آئی ایم شیور ادھر سے آئی نو کہ اس سے امپیکٹ ضرور آتا ہے. لیکن آئی وڈ رادر کہ جی ہم پاکستانی سوچیں کہ جی ہم نے ساروں نے ہارورڈ پہنچنا ہے یا ہم نے کولمبیا پہنچنا ہے یا ہم نے باہر جا کے اپنے سکسیس کو اچیو کرنا ہے. آپ اپنی لوکل کمیونٹیز میں آپ لیڈرشپ کی کیا مثال ہیں؟ ہاؤ مینی پیپل اراؤنڈ یو ریسپیکٹ یو فار ہو یو آر؟ ہاؤ مینی پیپل اراؤنڈ یو ریسپیکٹ یو فار واٹ یو ڈو؟ وہ ہارورڈ یا باہر کا پڑھا ہوا بے وقوف واپس آ کے جو کام کر رہا ہو ورسز جو لوکل اپنی کمیونٹی میں، اپنی آرگنائزیشن میں، اپنے ادارے میں، اپنے کارپوریٹ کلچر میں جو بھی وہاں پہ جو اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے، جس کو لوکل لا آف دا لینڈ پتہ ہے کہ میں اس طریقے سے کام کرتا ہوں، میرے کام کرنے کا انداز یہ ہے، اس کے لیے میری رسپیکٹ کہیں زیادہ ہے سپوز ٹو کہ جی وہ ٹھپے لے کے، ڈگریاں لے کے، سرٹیفکیٹ لے کے آگے آپ کے سامنے تھپا رکھ دے اور وہ بندہ خود جو ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا وہ کھوکھلا ہو. سو آپ کا جو جواب آپ نے پوچھا میں سے سوال تو یہ تھا کہ ہارورڈ پاکستان کا کون سا ہے جا کے، تو ہارورڈ پاکستان کا وہ نہیں ہے، لیکن ہر وہ بندہ جو ہے نا وہ ہارورڈ سے پڑھے ہوئے بندے سے اوپر ہے جس نے اپنے کانٹیکٹ کو سمجھ کے چینج لا سکے، بجائے کہ جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلط کرے اور سسٹم سے کہ چلو بھاگ جاؤ. سو واٹ از مائی فائنل ایڈوائس ٹو ینگ پروفیشنل آؤٹ دیر؟ اس کے بعد غازی جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے جا کے یا اچھا. سو فائنلی واٹ از مائی ایڈوائس ٹو ینگ پروفیشنل آؤٹ دیر؟ آئی تھنک کہ جسٹ بی اوتھینٹک، بی ہو یو آر. دا ورلڈ از ڈن ود گرے سوٹس، دا ورلڈ از ڈن ود پیپل ہو جسٹ بیٹ اراؤنڈ دا باکس، اور وہی چاپلوسی کے چکر میں اور دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں دے لوز the individuality that they can bring to any place, to organizations, to the society. آپ کی authenticity جو ہے وہ خدا کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے، وہ آپ کے اندر پلیس کی گئی ہے نیچر کی طرف سے، خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ آپ وہ لیں اور وہ سوسائٹی کو جا کے کنٹریبیوٹ کریں. اگر آپ وہ جو
راز آپ میں پوشیدہ ہیں, وہ ہنر جو آپ کو دیے گئے ہیں, جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں, اگر وہ آپ محروم رکھیں گے باقی سب لوگوں کو, باقی سب سوسائٹی کو اس ہنر سے, اس راز سے, اس اسکل سے, تو آپ نہ صرف کہ اپنے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج کر رہے ہیں بٹ سوسائٹی کو بھی آپ محروم رکھ رہے ہیں. سو وہ انڈیویجویلٹی جو ہے واٹ یو آر ریئلی گڈ ایٹ. سو دیر از اے کانسیپٹ کال اکیگائی دیٹ آئی ریئلی ایم فونڈ آف, کہ فائنڈنگ واٹ یور پرپز از, اینڈ وہ پرپز جو ہوگا نا وہ ہوتا ہے نا کسنگ سو مینی فراگز اینڈ دین فائنلی فائنڈنگ اے پرنس. تو اس کا ایکویولنٹ یہ ہے کہ غلطیاں بھی آپ کریں گے, آپ الٹیمیٹلی ایسے غلط ڈیسیجنس بھی لیں گے, بٹ الٹیمیٹلی یور گول شوڈ بی کہ یار دس از the purpose of why I was sent to this world and this is my contribution that I want to create in the world. Maybe not everyone will end up finding that purpose, لیکن اس کوشش سے, اس محنت سے کہ میں وہ پرپز ڈھونڈ رہا یا ڈھونڈ رہی ہوں, اس کوشش میں ہی اگر موت آ جائے تو پھر بھی آپ کی وہ زندگی ہے اس کا کچھ مقصد تھا, ایز اپوز ٹو اسی رٹ میں ہم لگ جائیں جو سوسائٹی پہلے سے بلٹ ان ہے, اینڈ یو جسٹ کیپ ود ان یور ہارٹ واٹ یو ہیڈ ٹو گیو ٹو دی ورلڈ.